کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے، ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل جو ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے، یعنی جو آج کے ینگسٹرز ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارے ایڈلٹ ہے، اس میں یہ سوچ نہیں ہے۔ ہمارا تو شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ سیاسی مصلحتوں کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی۔ اس کو ختم کرنا ہے، یہ ان کا مشن ہے اور اس مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو، سندھ سے ہو، بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو یاد دیتا چلوں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک سمبولک جیسچر ہوا تھا، آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کہ زرداری صاحب 90 آئے تھے، فاروق ستار صاحب وہاں موجود تھے، ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا، کولیشن نہیں بنی تھی، اور اس 90 کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی، اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو پہنائی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے۔ تو وہ سوچ، اتنی اچھی سوچ تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان طے ہوئی تھیں اور جس کا کہ باوجود آنے والی سیاسی قیادت نے اس کے خلاف گئے، اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں، صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے، چلیں یار، آپ کی سیاست ہو گئی، آپ نے پورا کر لیا، لسانیت کے نام پہ لیتے رہیں، تعصب کے نام، لیکن اگر وہ زہر اور وہ، یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، اس کو روکنا ہے۔ ہماری پہلی اولین ترجیح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے۔ زرداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں، شہر کی پیدائش ہے، اسی شہر میں پیدائش ہوئی ان کی، نوجوان قیادت ہیں، آنے والا وقت نوجوان قیادت کا ہے۔ آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا 64% طبقہ ہے وہ یوتھ کا طبقہ ہے۔ اس یوتھ کے طبقے کی جو ایج ہے نا، اپر ایج لمٹ، اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر اس وقت پاکستان میں تو بلاول صاحب ہیں۔ باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوتھ سے تعلق دیکھ لیں، آپ کو خود فرق سمجھ آ جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں، وہ زیادہ اٹریکٹ کر جائے گا، وہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے یوتھ کو، یوتھ سے بات کر سکتا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانات، ان کی سٹیٹمنٹ، ان کی قومی اسمبلی میں تقاریر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، بڑی پیغام سے بھری بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کراچی کے اندر ترقی چارٹر آف کراچی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور چارٹر آف کراچی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے سندھ میں، پورے ملک میں مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا، ڈیولوشن آف اتھارٹی کرنا، جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A بھی کہتا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا، اسی کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالنا کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ بھی حاصل ہو، اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا۔ اگر اس ملک میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جو مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے، جو اس مفاہمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جمع کر سکتا ہے اور اس شہر کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، تو وہ چیئرمین آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کی قیادت، بلاول بھٹو صاحب کی قیادت، اور بڑے دل کے لوگ ہیں، لیکن ہمیں ویلکم کر رہے ہیں۔ نثار بھائی یہاں بیٹھ کے زرداری صاحب نے ویلکم کیا، تو یہ بڑے دل کی بات ہے کہ ویلکم کیا ہے ہمیں۔ تو اسی ویلکم کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے لیے بہت وقت برباد ہو گیا، یہ شہر تباہ ہو گیا، سندھ کا شہر ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے،
واحد پورٹ سٹی ہے. گوادر تو ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا, یہ واحد پورٹ سٹی ہے, یہ واحد ٹریڈ کیپٹل ہے. تو سب کچھ پاکستان کا بھی جو ہے اسی شہر سے وابستہ ہے. یہ شہر ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا, سندھ ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. یہ میرا اور ان کا مجھ سے زیادہ یہ انٹرسٹ ہے. تو اس پہ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں 3 کروڑ کے شہر کو کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک حکومت بہت جلدی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام سٹیک ہولڈرز کا تعاون نہ ہو. اور اس تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھانے کا اگر کوئی فن جانتا ہے, کوئی اسکل جانتا ہے, کوئی مفاہمت کے حوالے سے جس کی کہ مشہوری ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب. تو انہوں نے اس بات پہ بالکل ایک ان کا ایگریمنٹ ہے اس بات پہ کہ ایسا ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ ان کا شکریہ ادا کروں اس بات پہ کہ انہوں نے ہماری اس بات کو دیکھا. ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماضی کے حوالے تو میرے پاس بھی بہت ہیں, آپ لوگ بھی دے دیں گے, اور ماضی کے حوالے سے گفتگو کر کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ماضی مٹ کے لوگ رہ جاتے ہیں نا, وہ ماضی میں ہی پھنسے رہ جاتے ہیں, ان کا بس صرف کتابوں میں ہی ذکر ہوتا ہے. جو لوگ وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, جو لوگ وقت کے ساتھ اپنی منزل کو آگے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے ہمیشہ آگے کی لکنگ وے فارورڈ, آگے کی بات ہونی چاہیے جس کے اندر کہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ نکل آئے گا, اور ہم سب جو ہے اس کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی اس شہر کی بہتری کے لیے کر سکیں گے. اب جو بنیادی بات ہے کہ یہ ایک کاوش ہے ہماری طرف سے سمبولکلی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت. یہ ایک کاوش ہے, یہ ایک پیغام ہے جو میں اب پورے کراچی کے لوگوں کو دینا چاہوں گا, جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس بلائی گئی ہے کہ باقاعدہ شمولیت کے بعد اس کا اعلان کرنے کا ایک مقصد ہے. آئیے, آپ نے لسانیت کے نام پہ سیاست کر کے دیکھ لی, آپ نے قومیت کے نام پہ سیاست کر کے دیکھ لی. اب آئیے شہر کے لیے آگے بڑھ کر ایک قومی جماعت کا ساتھ دیں. اس قومی جماعت کے آپ سے کچھ وعدے ہوں گے. یہ قومی جماعت آپ کو ڈیلیور کرے گی. یہ قومی جماعت آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتی ہے, اس لیے کہ کراچی ان کا بھی ہے. کراچی صرف چند ووٹ لے کر, چند سیٹیں لے کر کسی ایک پارٹی کا, کسی ایک گروہ کا نہیں ہے. یہ کراچی ہم سب کا ہے.